السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، معزز حضرات و خواتین، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بر وقت حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس موقع سے دین کی کچھ ضروری باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان تمام چیزوں کو کسی واسطے سے یا راست طور پر بلا واسطہ انسان کی خدمت کے لیے مسخر فرما دیا، انسان کی خدمت میں، اس کے کام میں اسے لگا دیا، اور انسان کو یہ حکم دیا جو کہ اشرف المخلوقات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو فارغ رکھے۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی انسان کی، انسانیت کی معراج ہے، اس کا اوج کمال ہے، اس کی بلندی ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کا بندہ بنتا چلا جائے گا، اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے گا، وہ اللہ کے سامنے بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے چلے جائیں گے، اسے نوازتے چلے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ اور ایک مومن کو اس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ بندگی میں گزرے، عبدیت میں گزرے، جو کام بھی وہ کرے وہ عبادت کی نیت سے کرے، جو اچھے کام ہیں وہ اپنی عادت کو بھی عبادت بنا لے، اپنی اچھی نیت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کیا جائے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا لے، اور عبادت بھی ایک تو وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی کام کریں اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے کریں، اور آخرت کو نظر میں رکھ کر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں خاص طور پر ہمارے اوپر لازم فرما دی ہیں، جن میں توحید اور رسالت کے بعد، بلکہ ایمانیات کے بعد، ایمان کے جتنے بھی ضروری حصے ہیں، کہ ان سب پر ایمان لانے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری قرار دی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 مرتبہ فرض فرما دیا ہے۔ بعض نمازیں واجب ہیں، بعض سنت مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں۔
لیکن اس طرح وقت وقت سے نمازوں کو رکھا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتا رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو مختلف علاقوں میں جب ایک حکم نامہ جاری فرمایا، انہوں نے خط جاری فرمایا، اس میں آپ نے لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیع الصلاۃ فہو لما سواها اضیع۔ میرے نزدیک تم جو بھی کام کر رہے ہو، حکومت کے کام کر رہے ہو، لوگوں کے بھلائی کے کام کر رہے ہو، خدمت خلق کے کام کر رہے ہو، میرے نزدیک تمہارا سب سے ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا، وقت سے بے وقت کر دیا، نماز کا خیال نہیں کیا، تو نماز کے علاوہ چیزوں کو وہ آسانی سے ضائع کر سکتا ہے، وہ اور زیادہ لاپرواہی کرنے والا ہوگا اور اہمیت نہ دینے والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے نمازوں کا خیال کرنے کی فکر کی جائے۔ انسان جب نماز کے لیے اپنے کو تیار کرتا ہے، جس کا حکم بار بار قرآن مجید میں دیا گیا، تقریباً 100 مقامات پر نماز کی اہمیت اور نماز کو قائم کرنے کا ذکر فرمایا گیا، چونکہ بندہ اپنے رب سے قریب آتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہے، اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور نماز کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھ دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو طریقے بتا دیے، اس میں خود بخود بندگی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ایک غلام بن کر، ایک عاجزی اور فروتنی کے ساتھ خدمت کرنے والا بندہ بن کر، عاجز بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ اپنی ہر طرح کی حرکت کو، اپنے ہر طرح کے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ وہ گفتگو کرتا ہے، نہ وہ چلتا پھرتا ہے، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، ہر قسم کی مصروفیات سے اپنے کو فارغ کر کے نماز میں اپنا دل لگاتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی کہ نماز میں نگاہ کہاں رہے، سجدے میں نگاہ کہاں رہے، جب انسان قیام میں ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہو، جب رکوع میں ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہو، جب وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہو، تاکہ اس کے خیالات بالکل اللہ کی عبادت کی طرف لگے رہیں، اس کے خیالات بھٹکنے نہ پائیں۔ جب ان تمام آداب کا وہ خیال رکھتا ہے تو وہ نماز میں اس کا دل لگتا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے اوقات بھی متعین کر دیے گئے تاکہ سب لوگ ایک وقت میں نماز پڑھیں، ایک ماحول ملے۔ نماز کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے کہ کہیں بھی نماز ادا کر لی جائے، اور اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے مسجد، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ لیکن ایک خاص ماحول میں جب عبادت کی جاتی ہے تو اس میں عبادت میں دل بھی لگتا ہے، اجتماعیت کی شان بھی نظر آتی ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور قرآن مجید میں بھی بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ مسلمان مسجدوں کو اہمیت ہے، اور تقریباً قرآن کریم میں بھی 28-30 جگہوں پر مسجدوں کا ذکر فرمایا گیا، اسی لیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجدوں کی اہمیت اور اس کی عظمت بیٹھ جائے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وقت ہوا اور ہم نے اپنے گھر میں نماز ادا کر لی اور کسی طرح فارغ ہو گئے، بلکہ جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ظاہر ہے وہاں کعبۃ اللہ موجود تھا، اگرچہ اس پر مشرکین کا قبضہ تھا، لیکن وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے یثرب آ گئے، جس کو بعد میں مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول اور مدینے کا عنوان ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو اس سے پہلے کہ آپ مدینے میں داخل ہوں، قباء کے محلے میں آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، تھوڑے دنوں قیام فرمایا، وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، سورہ توبہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے
کہ اپنی رہائش گاہ کے لیے کوشش کریں۔ مسلمان جو آپ کے رفقا تھے، مہاجرین تھے، وہ اپنی رہائش کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے کوشش کریں اور اس طرف توجہ دیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، وہیں قریب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین خرید فرمائی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی تعمیر کو اتنی اہمیت دی، جہاں جہاں مسلمان جاتے رہے وہاں مسجدیں پھیلتی رہیں، مسجدوں کی تعمیر کی جاتی رہی تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے گھر میں عبادت کرے۔ اور بعض روایات میں مسجدوں کو اللہ کا گھر بتایا گیا، بیت اللہ بتایا گیا، بیوت اللہ بتایا گیا کہ اللہ کے گھر ہیں۔ جیسے انسان اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر اسے ہونی چاہیے، اس کو بنانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کے آداب کا خیال کرنے کی، اس کو آباد کرنے کی۔ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں مسجدوں سے تعلق کے، ان تمام پہلوؤں سے اس پر غور کرنے کی اور اس کے سلسلے میں اپنی قربانیاں دینے کی اسے کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں متعینہ طور پر مسجد حرام کا ذکر فرمایا گیا، مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا گیا۔ سورہ اسراء میں، سورہ توبہ میں قباء کی مسجد سے لگے ہوئے جو لوگ تھے یا قباء کے محلے میں تھے ان کی تعریف بیان فرمائی گئی، اس مسجد کی تعمیر کی تعریف فرمائی گئی جو تقوی پر جس کی تعمیر ہوئی، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس طرف توجہ دلائی۔ اور آپ غور کریں مسجد کے لفظ پر کہ مسجد کا لفظ سجدے سے بنا ہے، سجدے کی جگہ، گویا سب سے زیادہ جو چیز مسجد کا تعارف کرانے والی ہے وہ سجدہ ہے۔ یعنی انسان مسجد میں آ کر جو انسان کی وقار، اس کے وقار اور عزت کی علامتیں جو چیزیں سمجھی جانے والی ہیں، اس کی ناک ہے، اس کی پیشانی ہے، وہ تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ بقیہ چیزیں تو اس کے بعد آتی ہیں۔ انسان کا چہرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کی پیشانی جھکتی ہے، وہ اپنی ناک اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے اور پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جب مدد چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے صراط مستقیم مانگ لیتا ہے۔ اسی صراط مستقیم کا تقاضا ہے کہ انسان جیسے اپنی پوری زندگی میں آداب کا خیال رکھنے کا پابند ہے، ویسے ہی اس بات کا خیال رکھے کہ مسجدوں کے تعلق سے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی۔ ہم مختلف پہلوؤں سے ہمیشہ مسجد پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ موجودہ ماحول میں یہ دیکھا جائے کہ ہم مسجدوں کے حفاظت کے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت افراد، بحیثیت جماعت ہم کیا ممکنہ کوششیں کر سکتے ہیں۔ انسان جب اپنا گھر بناتا ہے، اس کے لیے زمین خریدتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، گھر بناتا بھی ہے اور پھر اس کی حفاظت کی بھی کوشش کرتا ہے۔ آخری حد تک اپنی زمین اور مکان کو بچانے کے لیے انسان اپنی پوری توانائی صرف کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ اس کے لیے جتنے داؤ پیچ، جتنی قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، ان سب میں اپنی صلاحیت صرف کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے، پھر وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ پھر کوئی انسان وقف کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں فلاں کو نماز پڑھنے دوں گا، فلاں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اس کو یہ حق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو پھر وقف کرنے والے سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابھی اس میں عمارت تعمیر نہ ہوئی ہو، وہ زمین صرف اللہ کے لیے وقف کر دی گئی، وہ کھلا میدان ہے، وہ خالی زمین ہے، ابھی اس سے اس کا احترام ضروری ہو گیا۔ ناپاکی کے ساتھ وہاں نہیں جایا جا سکتا، وہ زمین کسی کو نہیں بیچی جا سکتی، ہبہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے کسی اور کام میں نہیں لگایا جا سکتا، وہ صرف نماز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مسجد کے جو تقاضے ہیں، مسجد کے جو اعمال ہیں، اور وہ بہت وسیع ہیں۔ مسجدوں کو ان تمام کاموں کے لیے، عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، درس و تدریس کے لیے، مسلمانوں کی عام ٹریننگ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم جہاں مسجدیں بنائیں
اور مسجدوں کو بنانے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائی. ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے کوششیں کی جائیں. کہ ہم نے مسجد بنا لی لیکن مختلف علاقوں کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، دیہات کے اعتبار سے، قصبوں کے اعتبار سے، پھر شہروں دیہاتوں اور قصبوں میں بھی اس خاص جگہ کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مسلم آبادی زیادہ ہے، نان مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں کے غیر مسلموں کا مزاج کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے تحفظ اور حفاظت کے مختلف طریقے اپنانے کی ضرورت. مسجد کی تعمیر میں بھی ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں کو دیکھا جائے اور حفاظت میں بھی ضرورت ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ہر ہفتے مسجدوں کے اماموں کے لیے تقریریں جاری کی جاتی ہیں کہ اس موضوع پر تقریر کریں تاکہ پورے ملک میں ایک موضوع پر گفتگو ہو. ہمیشہ ہم اس کے پابند نہیں ہوتے لیکن اس ہفتے خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے کا جو خطاب ہے وہ خود جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے قلم سے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے قلم سے اسے تیار کیا گیا. اور مولانا دامت برکاتہم نے آج منصف کے اداریے منصف میں جو ان کا کالم ہے مینار نور کا، شمع فروزہ کا، اس میں بھی شائع ہوا. اور پورے ملک میں اس بات کی ہدایت دی گئی کہ کوشش کریں کہ یہ مضمون کم سے کم مسلمانوں تک یکساں طور پر پہنچے، جن میں تقریباً 7 یا 8 ہدایات دی گئی ہیں. سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجدیں بنانے کے بعد ان کو آباد کرنے کی فکر کریں. انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجد کو آباد کریں وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، یہ بہت بڑا وصف ہے کہ ان کا ہر حال میں صرف اللہ پر تکیہ ہو اور بھروسہ ہو اور خوف خدا ان کے اندر ہو. قرآن مجید نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں. سب سے پہلے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کی جائے، اور مسجد کو آباد کرنے میں دونوں باتیں شامل، مسجد کی تعمیر، مسجد کی مرمت، اس کی دیکھ ریکھ، مسجد کا جو مینٹیننس ہے، مصلیان جو وہاں آتے ہیں مسجد کے آداب کی رعایت، وہاں اگر کچھ اصول بنائے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش، مسجد کا احترام، دیر تک مسجد میں رہنے کی کوشش کرنا، اس کو عبادت میں اس وقت کو صرف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنا کہ مسجد کی تعمیر اور مرمت کے ساتھ ساتھ مسجد سے ہمارا دل جڑا ہوا. ان لوگوں کو جن کو عرش کے سائے کے تلے کوئی سایہ جس دن نہیں ہوگا اور سایہ اللہ کے عرش کا نصیب ہوگا، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا تھا، ہر وقت وہ کہیں بھی ہے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. ایک نماز سے فارغ ہو کر آ رہا ہے، دوسری نماز کے لیے بے چین ہے. اس نے یہ نہیں رکھا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی آبادی نے جیسے طے کر لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف جمعے میں جائیں گے، عیدین میں جائیں گے، خاص نمازوں میں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اس میں جائیں گے، بقیہ نمازیں اپنے طور پر پڑھ لیں گے. اگر ہم یہ رویہ اپنا رکھتے ہیں، اور جس کو اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اگر یہ رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ کوئی طاقت آئے گی اور ابابیل کا لشکر آئے گا اور ہمیشہ بچا لے گا مسجدوں کو، یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی طاقت پر پورا بھروسہ رکھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جس طاقت کا چاہے مظاہرہ کر سکتا ہے. ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے واجبات کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی جائے. یہ تو عام مساجد کے بارے میں. ایسی مسجدیں جو کسی غیر آباد مقام پر ہوتی ہیں، مغل دور میں، قطب شاہی دور میں مسجدیں تعمیر ہوئیں، شہر کے باہر ہیں، غیر آباد ہیں، ویران ہیں، ان کو آباد کرنے کی کیا شکل ہو. وہاں پر کچھ لوگ اگر نماز مستقل پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیں. وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں قریب میں مسجد سے قریب ہی کچھ متصل اراضی وقف کی ہیں، کچھ زمینات وقف کی ہوتی ہیں، ان وقف کی زمینوں میں تعمیر کی جائے، اداروں کی، دینی مدارس، مکاتب قائم کیے جائیں، بچوں کے لیے اسکول قائم کیے جائیں، وہاں جو بچے آئیں وہ وہاں نمازیں ادا کرتے رہیں.
امام متعین کر دیا جائے، ایک ہی آدمی متعین کیا جائے جو نماز پڑھا سکے، اذان دے سکے، مسجد کے ضروری کام کر سکے، لیکن ضرور اس طرف توجہ دی جائے۔ اور یہ فریضہ ہے ان لوگوں کا جو آس پاس کی آبادیوں میں رہتے ہیں، اور آس پاس میں نہیں ہے تو اقرب ترین جو اس کے بعد سب سے قریبی آبادی ہے، وہاں کے لوگوں کا فریضہ ہے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اور مسلمان جہاں کہیں غیر مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں، تھوڑی سی آبادیوں میں رہتے ہیں، وہاں جیسے اس وقت مسلمانوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، بار بار مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، وہ بڑی آبادی میں منتقل ہونے کی کوشش کریں، وہ مسلمانوں کے مجمع میں رہنے کی کوشش کریں، اور جہاں ایسی مسجدیں ہوں وہاں ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں اس طرح مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، دوسرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے خالی زمین پر، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے کر جو چاہیں تعمیر کریں، اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیں۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے علاقے ہوں گے کہ جہاں ہم ادارے نہیں بنا سکتے، جمعہ جا کر پڑھیں، عیدین جا کر پڑھیں، وہاں روزے کھولنے کا انتظام کریں، اور دوسرے ضروری تعلق جو ہم ان مسجدوں سے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے ابھی سے کوشش کریں۔ ان کی نظر میں تمام مسجدیں کھٹک رہی ہیں، اب بار بار کھدائی کی بات ہو رہی ہے، اپنی علامتیں تلاش کر رہے ہیں۔ ملک میں فاشزم غالب ہے، اس وقت جمہوری اقدار نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بار بار مسلمانوں کو چھیڑا جائے، ان کو الجھایا جائے اور ان سے حساب لیا جائے۔ تاریخ بدلنے کی کوشش تو عرصے سے کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا، اور یقیناً جب مومن کی جان سے کھلواڑ کیا جانے لگے، جب اللہ کے گھروں سے کھلواڑ کیا جانے لگے، وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہم حفاظت کے تعلق سے جو بھی ضروری کام ہے وہ کرتے رہیں۔ دیہاتوں میں مسجدیں کم سے کم ہیں، بہت سے ایسے دیہات ہیں، قصبے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں۔ بعض مسلمان چھوٹی آبادی ہوتی ہے، وہ جا کر چرچوں میں، مندروں میں اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کر رہے ہیں۔ ایسے ہمارے پڑوسی ریاستوں میں ایسے واقعات بار بار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ وہاں جا کر مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور مسجدوں کا مطلب ہے کہ سادگی سے مسجد تعمیر کر دی جائے، جو رقم بچے وہاں کے انتظام کے لیے زیادہ استعمال کیا جائے، وہاں امام رکھنے کی کوشش کی جائے۔ بہت سی اچھی مسجدیں علاقوں میں بنائی گئیں، لیکن وہاں امام نہیں رکھے گئے۔ بعض قادیانی آئے، وہاں انہوں نے اپنا امام رکھ دیا۔ اللہ کا گھر جو اللہ کی توحید کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ باطل پرستوں کے کام آنے لگا، وہ ارتداد کے کام آنے لگا، وہ الحاد کے کام آنے لگا۔ تو ضروری ہے کہ وہاں مسجدیں بنائی جائیں، تو مسجد کا پورا نظم و انتظام بھی کیا جائے، اور سادگی کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بعض ایسی جگہوں پر مسلمان مسجد تعمیر کر رہے ہیں جہاں مسلم آبادی دور دور تک نہیں ہوتی، ہائی وے پر مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا دل چاہتا ہے، مذہبی جذبات ہیں کہ ہم مسجد میں ہی نماز ادا کریں، لیکن ظاہر ہے کہ مسافر کے اوپر جماعت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو راستے کی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں ایک ٹیم آتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں۔ آج جنہوں نے تعمیر کی ان کے اندر جذبہ ہے، انہوں نے ایک انتظامیہ بنا رکھا ہے، وہ مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ کل کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، وہاں پر آبادی نہیں ہے، کیسے لوگ آئیں گے، مسجد کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، کن لوگوں کی نگاہوں میں وہ مسجد کھٹکتی رہے گی۔ حفاظت کے نقطہ نظر سے آبادی میں مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی جگہوں پر مسلمان مصلی بچھائیں، کہیں بھی نماز ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم اگر اپنی آبادیوں کی مسجدوں کو بھی آباد کر دیں تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس پہلو پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی کوئی فیکٹری لگتی ہے، کہیں کمپنی ہوتی ہے، ملازمین بڑی تعداد میں آتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں، اور جہاں مسلمان ہوں گے وہاں مسجد ہوگی۔ لیکن اگر ان کا وجود وہاں پر مستقل نہیں ہے، خطرہ لگا ہوا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں سے منتقل ہو جائیں گے، نقل مکانی کر جائیں گے، ایسی جگہوں پر مسلمانوں کو جماعت گاہ بنانا چاہیے، مصلی بنانا چاہیے۔ عالی شان مسجدوں کے تعمیر کرنے کے بجائے نماز کی جگہیں بنانی چاہیے کہ اگر وہاں سے مسلمان چلے جائیں
تو بعد میں وہ جگہ غلط طور پہ استعمال نہ ہو بلکہ اس کو کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک بار مسجد بن جاتی ہے تو پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم وکلاء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ مسلمان وکلاء کی بھاری فیس ادا کر سکیں، اور اس میں بڑی محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. اگر ایسا کوئی لیگل گروپ بن جائے جو مساجد کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، صرف واقعات ہوں اسی وقت نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بھی جمہوری لڑائی ہوگی مسلمان پرامن احتجاج بھی کریں گے، کبھی سڑکوں پر نکلنے کی بھی ضرورت پڑے گی. جمہوری ملکوں میں جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، وہ سب جب جیسی ضرورت ہو استعمال کیے جائیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جب ہم اپنا گھر بنائیں، اپنی زمین خریدیں، مسلمان کوئی اجتماعی کام کے لیے کوئی ادارہ بنائیں، مدرسہ بنائیں، کوئی اسکول بنائیں، کسی بھی قسم کا کوئی ادارہ ہو، NGOs کے تحت چلتا ہو، یا عبادت گاہ بنائیں. عام مزاج یہ ہے ہندوستانیوں کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ قانونی طور پر اس کا رجسٹریشن کرا لیں، اسسمنٹ کرا لیں. اس بات کی کوشش کریں کہ قانونی طور پہ کوئی دشواری نہ ہو. کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو لے کر ساتھ میں چلے، اور علاقوں کے اعتبار سے اس کی ویلو، اس کی اہمیت ہر جگہ کے اعتبار سے کہیں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. آج کوئی پاورفل انسان وہاں موجود ہے، حالات آتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن ڈاکومنٹس کے اعتبار سے اگر ہم بہتر سے بہتر حالت میں رہیں تو ہم اپنی کوششوں میں دیر اور دور تک لڑ سکتے ہیں. اور اس بات کے لیے اگر کسی کی نظر خراب ہے، نیت خراب ہے، جیسے اس وقت یہاں کی حکومتوں کی ہے، لیکن ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے طور پر اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے بقدر جہاں تک جو کچھ کر سکتے ہوں اپنی زمینوں کی حد بندیاں کرائیں. یہ بہت ہی ضروری اور لازمی چیزیں ہیں، اور ملک کی بعض دوسری اقلیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ وہ کیسے اپنے اوقاف کی حفاظت کرتی ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس پہلو پر بھی توجہ دیں. تو جو آباد علاقے ہیں وہاں مسجدوں کی آبادی پر توجہ دی جائے. ویران مسجدوں کے سلسلے میں اداروں کو قائم کر کے جمعہ عیدین وغیرہ کے ذریعے سے ان کو آباد کرنے کی طرف توجہ دی جائے. شہروں سے زیادہ مسجدوں کی تعمیر کی کوشش دیہاتوں میں کی جائے، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ وہاں ائمہ وغیرہ کے تقرر اور پورے نظم و انتظام کو چلانے کی کوشش کی جائے. ہائی ویز وغیرہ ایسی جگہوں پر اگر مساجد تعمیر کی جائیں تو وہاں نظم و انتظام بھی بہتر طور پر دیکھ لیا جائے، ورنہ آبادی میں مسجد تعمیر کی جائے. وکلاء حضرات لیگل گروپ بنائیں اور مسلسل اس سلسلے میں کوشش کریں. اور آخری بات کہ اپنے ڈاکومنٹس بہتر طور پر تیار کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم درجے میں یہ 7-8 کام ہم کریں، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کے ماحول سے جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کریں. اس کے بعد یقیناً جتنے جمہوری طریقے ہیں اس کو اختیار کیا جائے. اللہ بہترین حافظ ہے، اور وہ اسی طرح مسجدوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے جیسے اس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا، اور ابابیل کے چونچ میں کنکر ڈال کر اور اللہ نے حفاظت فرمائی تھی. آج بھی وہی اللہ ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ حالات بدل دے، اور ضرور حالات بدلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.